أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آج کا درس سورہ کاف کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ کاف کا چھٹا رکوع ہے. اس سے پہلے رکوع میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا، جن میں سے ایک مالدار تھا، باغ والا تھا لیکن مشرک تھا، کافر تھا. دوسرا اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا، غریب تھا لیکن مسلمان تھا. تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے رکوع میں ان دونوں کا واقعہ بیان کیا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت اور قیامت کے حاضری کو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بیان کیا ہے. کتنی زبردست مناسبت ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کا واقعہ، مالدار تھا لیکن شرک کرنے والا تھا، کفر کرنے والا تھا، مال کی وجہ سے دھوکے میں آ گیا، مشرک بھی بن گیا، شرک بھی کرنے لگا، اور مال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، مال سے اپنا مقام بتانے لگا، اس کا اندازہ غلط ہو گیا، مال سے وہ اپنے آپ کو تولنے لگا، مال سے اپنی قیمت لگانے لگا. تو اب اللہ رب العزت نے اس لیے اس رکوع میں دنیا کی حقیقت بتلائی ہے کہ مال سے کسی کی قیمت نہیں لگتی. انسان کی قیمت مال سے، انسان کو مال سے نہیں تولا جائے گا. انسان کو مال سے تولنا یہ بہت غلط بات ہے. مال کے ذریعے سے اندازہ لگانا، اس کے مقام کا، اس کی قیمت لگانا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس رکوع میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ. آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی. دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہم نے اتارا. دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا. پانی سے اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کو تشبیہ دی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات لکھی ہے کہ پانی سے اللہ رب العزت نے دنیا کو تشبیہ دی ہے، دنیا کو پانی کی طرح بتلایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا. تو دنیاوی زندگی کو پانی سے کیوں تشبیہ دی گئی، پانی کے جیسا کیوں بتلایا گیا؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں بڑھے گا، آگے بڑھے گا. تو ایسے ہی دنیاوی زندگی ہے، ایسے ہی دنیا کا مال ہے، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، ایک حالت پہ نہیں رہتا.
کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ تو جیسے پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، ایسے ہی مال اور دنیا بھی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتی، یا ایک آدمی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، مال کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتے رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری وجہ بیان کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پانی کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کو پانی سے تشبیہ اس وجہ سے دی ہے کہ جیسے پانی ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ مال فانی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، زمین پر رکھو زمین چوس لے گی، اسے جذب کر لے گی، یا تو انسان پی کر ختم کر دے گا۔ بعض مرتبہ دھوپ کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے پانی اڑ جاتا ہے، سورج کی تپش سے بھی بعض مرتبہ پانی اڑ جاتا ہے۔ تو پانی ایسی چیز ہے جو فانی ہے، پانی ایسی چیز ہے جو ختم ہو جاتا ہے، بہت جلدی فنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی، مال و متاع، یہ سب فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ تیسری وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو پانی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی ضروری بھی بہت ہے انسان کے لیے، لیکن ایک مقدار میں۔ پانی اگر حد سے زیادہ ہو تو وہی پانی انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ پانی ضروری تو بہت ہے انسان کے لیے، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن بہت زیادہ پانی ہو جائے، جیسے سیلاب ہوتا ہے، پانی کا طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، سونامی آ گیا، ڈیم ٹوٹ گیا، تو وہی پانی جو ضروری تھا اب آفت بن گیا۔ تو پانی اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ آفت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ انسان کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے، یہ انسان کو غفلت میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پانی کو دنیا کی زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بِهِ نبات الارض، پھر اس پانی کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں اس پانی سے مل گئی، یعنی پانی زمین میں گیا اور اس کی وجہ سے پھر طرح طرح کی کھیتیاں اگنے لگی، ہریالی، سبزیاں اور ہرا بھرا منظر نظر آنے لگا۔ پانی جب زمین میں جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے، کھیت میں اور باغوں میں جب پانی جاتا ہے تو پانی جب اس بیج کے ساتھ ملتا ہے تو پھر کھیتیاں اگتی ہیں، الگ الگ قسم کی ہریالی، خوبصورت نظر آنے والے منظر۔ لیکن یہ سب کب تک ہوتا ہے؟ ایک وقت تک، 2 مہینے 4 مہینے اس کی حد ہے۔ جب وہ سیزن ختم ہو گیا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کھیتی ختم ہو جاتی ہے، جو اگنے والی چیزیں یا تو آفت کی وجہ سے ختم ہو گئی یا انسان نے اس کو نکال لیا تو ختم ہو گئے، پھر جو بچ گیا وہ بھوسا، ہوا اس کو ادھر سے ادھر اڑا رہی ہے۔ تو ایسے ہی انسان بھی سیم ہے کہ بچپن میں نرم و نازک ہوتا ہے، بچپن میں نرم و نازک ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے تو جیسے ہریالی اگتی ہے تو اس وقت کتنا اچھا منظر لگتا ہے، ایسے ہی انسان کی جوانی کا پیریڈ ہے، ایسے ہی انسان کی جوانی کا زمانہ ہے۔ پھر جب کھیتی کٹنے کا وقت آیا وہ انسان کا بڑھاپا ہے، اور پھر کھیتی کٹ جاتی ہے تو وہاں ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے، ایسے ہی انسان مر کر مٹی میں چلا جاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کو اللہ رب العزت کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے دنیاوی زندگی سے، دنیا کے مال سے، دنیا کی چیزوں سے انسانوں کو تولنا نہیں چاہیے، اس سے قیمت نہیں لگانی چاہیے۔ تو فرمایا فاختلط به نبات الارض، یہ پانی زمین میں جاتا ہے اور اس سے زمین کی کھیتیاں مل جاتی ہیں اور ہریالی اگتی ہے، فاصبح ہشیما، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری ہریالی ختم ہو جاتی ہے، ہرا بھرا منظر ختم ہو جاتا ہے، اور اب وہاں صرف ریزہ ریزہ چورا چورا باقی ہوتا ہے، جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے کہ کیسے کھیتی نکلتی ہے، شروع میں کتنی وہ نرم و نازک ہوتی ہے، پھر
بڑی ہریالی بن جاتی ہے اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی انسان بھی پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور آخر میں جو کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یہ مت سمجھو کہ کھیتی جیسی ختم ہو گئی تو تم بھی ختم ہی ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوگے. نہیں، اللہ رب العزت قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہے. دیکھیے حقیقت اللہ رب العزت کیسے بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہتر ہے آپ کے رب کے پاس، بدلے کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، چند روزہ زینت ہے، رونق ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. تو اس سے مال اور اولاد سے انسانوں کا مقام مت متعین کرو. آج کل اللہ معاف کرے ہم لوگ بہت ظاہر پرست ہو چکے ہیں. ظاہر کو دیکھنے والے، ظاہر پر محنت کرنے والے، ظاہر کو بولنے والے، ظاہر کو سننے والے. بس میں اچھا نظر آؤں، میرا ظاہر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے پاس سامان اچھا ہو، میرا چہرہ فیس اچھا نظر آئے. بس دل میں کیا ہے، دل اچھا ہے یا برا، دل میرا اللہ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ انسان کی قیمت ظاہر سے نہیں لگتی. دیکھیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس پیمانہ کیا ہے. اللہ رب العزت تولتے ہیں انسانوں کو تو کیسے تولتے ہیں، ظاہر سے جج نہیں کرتے، ظاہر سے اندازہ نہیں لگاتے، ظاہر سے نہیں تولتے اللہ رب العزت. ظاہر تو یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے رونق ہے، فانی ختم ہونے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے صحابہ کرام کو بار بار، اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ سمجھایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ظاہر سے لوگوں کو مت تولو، ظاہر سے اندازہ مت لگاؤ کہ یہ اچھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، منافقین کے بارے میں کہا سورہ منافقون میں، عجیب آیت ہے 28 پارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم. یہ کچھ لوگ، یہ منافق ایسے ہیں کہ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو ان کا جسم آپ کو بہت اچھا لگے گا. اللہ اکبر. آپ ان کے جسم کو دیکھ کر حیرت میں، اتنے خوبصورت، اتنے ہٹے کٹے، اتنے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگیں گے، ظاہر ان کا بہت اچھا ہے، لیکن کأنہم خشب مسندہ، باطن کے اعتبار سے اتنے گئے گزرے ہیں وہ، روح اور اندرون باطن کے اعتبار سے وہ ایسے ہیں جیسے سوکھی لکڑی جو کسی کے سہارے کھڑی ہوئی ہے. ایک تو لکڑی ویسے بھی بے جان، اور وہ بھی ایسی لکڑی مسندہ جو کسی کے سہارے کھڑی ہوئی ہے. یہ باطن کے اعتبار سے یہ منافق ایسے ہیں، اتنے کھوکھلے، ظاہر میں بہت خوبصورت ہیں، بہت وی آئی پی دکھ رہے ہیں، بہت اچھے، بہت مالدار اور بہت بڑے اونچے نظر آ رہے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، لیکن باطن کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، کھوکھلے ہیں. تو بتایا اسی طرح حدیثوں میں کتنی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ بتا کر گئے کہ لوگوں کو جج کرنا ہے، تولنا ہے تو کس چیز پر تولنا چاہیے، معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے. ظاہر سے اور دنیاوی چیزوں سے، اس سے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، اس سے کسی کے مقام کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے کسی کو تولنا نہیں چاہیے. حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے کہا ارفع بصرک، ابوذر اپنی نگاہ اٹھاؤ، وانظر ارفع رجل ترى، اپنی نظر اٹھا کر دیکھو اس مجمع میں اونچا آدمی تمہیں کون نظر آ رہا ہے. یعنی ظاہر کے اعتبار سے اونچا ظاہر کے اعتبار سے، اچھے کپڑے والا، مالدار، ظاہر کے اعتبار سے اونچا آدمی کون نظر آ رہا ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک آدمی مجھے نظر آیا بیٹھا ہوا، وہ علیہ حلہ، اس کے کپڑے بہت اچھے تھے. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ارفع بصرک، اپنی نگاہ اٹھاؤ، وانظر اوضع رجل ترى، اور دیکھو اس میں سب سے کمتر آدمی،
ظاہر کے اعتبار سے غریب، سب سے جس کے کپڑے سب سے گھٹیا ہیں، ایسا آدمی کون ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مجمع میں دیکھا اور اشارہ کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے جو تم نے مجھے کمتر بتایا، غریب بتایا ہے، علیہ اخلاق، اس کے کپڑے بہت پرانے تھے، بہت بوسیدہ تھے، تم نے جو وہ آدمی بتایا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس افضل ہوگا اس جیسے مالدار اگر زمین بھر کر ہو ان سب سے۔ دیکھیے کسی کو جج کرنے کا انداز، تولنے کا انداز کس چیز سے تولا ہے کہ یہ جو غریب تم نے بتایا ہے پھٹے پرانے کپڑوں والا، سب سے زیادہ بوسیدہ کپڑے تھے جس کے، یہ اللہ کے نزدیک افضل ہوگا اس شخص سے اگر اس جیسوں سے زمین بھر جائے۔ پھر وہ تو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک آدمی گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا حری ان خطب ان ینکح، بہت اسم لائق ہے کہ اگر یہ کسی جگہ نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اور یہ اس لائق ہے کہ ان شفع ان یشفع، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اگر یہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسرا آدمی گزرا، پھر پوچھا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ حری ان خطب اللہ ینکح، اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے نکاح کا پیغام قبول نہ کرے، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، اور اگر یہ بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں بھی یہی فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ جو بات والا ہے یہ پہلے والے اگر زمین بھر کر ہوں ان سب سے یہ اکیلا افضل ہے۔ دیکھیے یعنی روح کے اعتبار سے اندازہ لگایا جا رہا ہے، باطن میں تقویٰ ہے، باطن میں وہ باطن کے اعتبار سے وہ اچھا ہے، ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہے، لیکن اس کا باطن ظاہر سی بات ہے اچھا ہوگا، اس کا ایمان، اس کے اخلاق، اس کے تقویٰ، اس کا اللہ پر بھروسہ، اس کے دل کی نورانیت، تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج کر رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں، تول رہے ہیں لوگوں کو باطن سے، ظاہر سے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریب تھے بیچارے، اور ظاہر میں جسم بھی کوئی خاص نہیں تھا، ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو صحابہ کرام نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھ لیا تو سب ہنسنے لگے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، تو جیسے ہم لوگ جج کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کسی کے جسم کو دیکھ کر ہنسنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو کم سمجھنا، تو آج کل معیار جیسے یہی ہے، تو کچھ لوگوں نے پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا لرجل عبد اللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان یوم القیامت من جبل احد او کما قال علیہ الصلوۃ، کہ عبداللہ ابن مسعود کی جو پنڈلیاں تمہیں یہاں پر اتنی پتلی پتلی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے پاس ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت کے دن اگر اس کو تولا جائے گا تو وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اس سے اندازہ مت کرو ظاہر کیسا ہے ان کا، باطن دیکھو ان کا علمی مقام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت کہاں اتری ہے، کس موقع پر اتری ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اتنے علم میں آگے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے قرآن لو، بخاری شریف میں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، تو ان کا علمی مقام، ان کا تقویٰ، روحانیت میں اتنے اعلیٰ تھے وہ۔ تو دیکھیے کس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، ظاہر سے نہیں باطن سے، ظاہر سے نہیں باطن سے تولا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا ایک واقعہ بیان کیا، تین بچوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بچپن میں بات کی ہے، یعنی ایسی عمر میں جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے، ایسی عمر میں جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے، بہت زیادہ چھوٹی عمر میں، 6 مہینے 4 مہینے یا 1 سال کے اندر جب بچوں کو بولنا نہیں آتا، اس عمر میں جو بچوں نے بات کی ہے،
تو ان میں سے ایک بچے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اچانک اس کے سامنے سے ایک سوار گزرا. اب ظاہر سی بات ہے وہ سوار اس زمانے کی سب سے اعلیٰ سواری ہوگی اس کے پاس. آج کے زمانے کی جو گاڑیاں ہیں جیسے، تو ہم لوگ اگر کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھ لیں، مہنگی گاڑی میں دیکھ لیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور اس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو ویسے ہی اس عورت نے دیکھا کہ ایک آدمی اس سواری پر جا رہا ہے، اس زمانے کی سب سے اچھی سواری پر دیکھا ہوگا اس نے، اس کے کپڑے بھی بہت اچھے ہوں گے. تو فوراً اس نے دعا کی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بچے کو اس کے جیسا کر دے. ماں تو ماں ہے، محبت میں آ کر اس نے ہمدردی میں اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے کہ کتنا وی آئی پی ہے، کتنا مالدار اور کتنا ظاہر اس کا اچھا ہے. تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ پی رہا تھا، دودھ پینا چھوڑ دیا، اس کی طرف دیکھا، اور جو جا رہا تھا اس کی طرف دیکھا اس بچے نے، اور فوراً بچہ بولنا شروع کر دیا اور دعا کی اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. بچے نے جس عمر میں بچے بات، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے کہا اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنا. پھر دودھ پینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک باندی گزری، ایک عورت تھی باندی، اس کو کچھ لوگ مار رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے. تو اب اس ماں نے دیکھا کہ یہ عورت ایک تو غریب ہے، باندی اس زمانے میں جو نوکرانی باندی ہوتی تھی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے پاس کوئی مال کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہ غریب عورت ہے، پھر لوگ اس کو مار بھی رہے ہیں، کتنی ذلت میں ہے، پریشانی میں ہے. تو اس نے فوراً دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا مت بنانا، اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس کے جیسا مت بنا. تو بیٹے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کو دیکھا، پہلے اس عورت کی طرف دیکھا، باندی کی طرف، اور دیکھ کر دعا کی اے اللہ مجھے اس کے جیسا بنا، اے اللہ مجھے اس کے جیسا بنا. تو وہ ماں کو غصہ آ گیا. ماں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تجھے اس کے جیسا بنا، تو نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنا. پھر اس کی طرف دیکھ کر میں نے کہا اللہ تجھے اس کے جیسا مت بنا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بنا، وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے وجہ بھی بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچے نے وجہ بیان کی کہ پہلا جو آدمی تھا وہ ظاہر میں بہت خوبصورت، بڑی اچھی سواری، اچھے کپڑے، ظاہر اس کا بہت اچھا تھا، لیکن وہ ظالم تھا اور اللہ کا قہر، اللہ کے غضب میں تھا وہ. اس وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنا. اور دوسری جو عورت جا رہی تھی وہ ظاہر میں ذلت میں نظر آ رہی ہے، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ غریب ہے، لیکن اس کا اللہ کے پاس مقام تھا. اس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے زنا کیا، چوری کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی زبان پر الفاظ تھے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بنا. تو دیکھیے یہ ظاہر سے، ظاہری کپڑوں سے، مال و دولت سے، دنیا کی چیزیں سے کسی کو تولنا نہیں چاہیے. یہ اسلامی معیار نہیں ہے. اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ نہیں دیا. ہاں ٹھیک ہے یہ چیزیں کسی کے پاس ہو، لیکن اس کی وجہ سے انسان کی قیمت نہیں. دیکھیے اسی لیے کیا کہا یہاں پر، مال اور اولاد زینت ہے، قیمت نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی زینت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. یہ اس سے انسان کی قیمت طے نہیں ہوگی، اس سے مقام طے نہیں ہوگا، اس سے اللہ کے پاس رتبہ اور جنت کے مقامات نہیں. یہ زینت ہے، یہ قیمت نہیں ہے. اس لیے اس کو زینت کا، رونق، ختم ہو جانے والی چیز، فانی چیز ہے یہ. اس سے انسانوں کی قیمت نہیں لگتی. جو قیمت اس سے لگائے گا وہ بہت نقصان اٹھائے گا. جو لوگ اس سے قیمت لگا لیتے ہیں انسانوں کی، دنیا کے ظاہر سے، ظاہری چیزوں سے، تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے واقعہ گزرا کہ وہ مشرک آدمی جو تھا، مالدار تھا، اس نے اپنی قیمت کیسے لگا لی کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس اتنا سارا مال ہے، میرے پاس دنیا کی چیزیں ہیں، اس لیے میں اچھا ہوں، اس لیے میں کامیاب ہوں، اس لیے میں اونچا ہوں. وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو اس نے نقصان اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ تو جو اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے تولے، ظاہر سے قیمت لگائے اپنی یا کسی اور کی، تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. تو ظاہر سے قیمت نہیں لگانی چاہیے. ظاہر سے، ظاہری چیزوں سے انسان کی قیمت نہیں. انسان کی قیمت تو روح سے ہے، اس کے تقوی سے ہے، اس کے ایمان سے ہے، اس کے باطن سے ہے. باطن جتنا اچھا ہوگا اتنا انسان کا مقام ہوگا. تو اس لیے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ فانی چیز ہے. اس سے انسان کا مقام، اور اس سے انسان کی بلندی، اس سے انسان کی عزت، اس سے انسان کی رفعت، اس سے انسان کی کامیابی طے نہیں ہوگی.
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. پھر انسان کا مقام اور عزت کس چیز سے انسان کی قیمت لگے گی؟ نیک اعمال سے. باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ بہتر ہے آپ کے رب کے پاس بدلے کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے. اب باقیات صالحات کیا ہیں؟ باقی رہنے والی نیکیاں تو مفسرین کہتے ہیں ایک تو اس میں صدقہ جاریہ ہے. باقی رہنے والی نیکیوں میں ایک تو صدقہ جاریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود ترغیب دی گئی ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس نے صدقہ جاریہ کر دیا وہ اس کا ثواب اس کو آخرت میں پہنچتا رہتا ہے، برزخ میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. جیسے کسی نے مسجد بنا دی یا نہر جاری کر دی یا مسافر خانہ بنا دیا یا کوئی صدقہ جاریہ جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہے، ایسا کوئی کام کر گیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں سے مراد صدقہ جاریہ ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد علم ہے. اور حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علما علمہ ونشرہ، یا کوئی انسان دنیا سے چلا گیا اور اس نے علم چھوڑا، علم لوگوں کو سکھا کر گیا اور پھیلا کر گیا، تو اس علم سے بھی اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا. تو دوسری مراد باقی رہنے والی نیکیوں سے علم ہے. تیسرے باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد، نیک اولاد کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ انسان جب اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. تو یہاں تیسری چیز باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد نیک اولاد ہے. بعض مفسرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد یہاں پر نیک بیٹیاں مراد ہیں. باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد نیک بیٹیاں، انسان نے جن کی صحیح تربیت کی، انسان نے جن کی صحیح تربیت کی، ان کو نیک بنایا، ان کو متقی پرہیزگار بنایا، با حیا بنایا، با کردار بنایا، ایسی بیٹیاں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اس پر انہوں نے حدیث بھی پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا صحابہ کرام کو کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے، اس کو جہنم کا حکم ہو گیا، اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہو گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو اس کی بیٹیاں آ گئی، اس کی بیٹیوں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ، اس نے ہماری تربیت کی تھی، ہم اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے ہماری تربیت کی تھی، اس کی تربیت کی وجہ سے ہم نیک تھی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے. تو اللہ رب العزت ان بیٹیوں کی برکت سے اس کو جہنم سے بچا لے گا. تو چوتھی مراد یہاں پر نیک باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیوں سے امام قرطبی کہتے ہیں کہ نیک بیٹیاں مراد ہیں. تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. پھر ایک حدیث میں ہے کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد وہ جنت کے خزانے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور کہا کہ یہ جنت کے خزانے کے کلمات ہیں اور یہ باقیات صالحات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جنت کے خزانے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقی رہنے والی نیکیاں، ان کو جنت کے خزانے کہا اور باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں بھی کہا. تو خیر یہ اللہ رب العزت کہنے ہیں کہ مال اور اولاد یہ ختم ہو، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، یعنی فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، یہ بہتر ہے آپ کے رب کے پاس ثواب بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید لگانے کے اعتبار سے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. دیکھیے پھر قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. پھر یعنی دنیا کے فانی ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے زمین کو بالکل خالی، جتنے بنگلے اور بلڈنگیں اور محلات اور ساری رونق کی خوبصورت چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. پہاڑ چلیں گے اور وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آپ دیکھیں گے زمین پوری خالی ہے، چٹیل میدان. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان انسانوں کو جمع کریں گے
ہم انسانوں کو جمع کریں گے، ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سارے انسان اللہ رب العزت کے پاس جمع ہوں گے۔